الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين المرشدين عنده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. خلوص و محبت سے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، چند گزارشات محفل کے حوالے سے بامانہ مربوط انداز میں مختصر اور جامع طریقے سے پیش کرنی ہے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بانیان محفل کی اس خلوص و محبت کی تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک محفل میلاد میں ہم سب کا آنا بھی سب سے پہلے اور بنیادی بات جو اس محفل کی روح اور جان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری خدائی میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. آپ کے سامنے اسلام کی روح، اسلام کا مطلب، اسلام کی جان اور اسلام کی بنیاد آج آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اسلام کی وسیع و عریض عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ ہے ادب، احترام، تعظیم، توقیر. سبحان اللہ. اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، اور گردن جھکانا، سر جھکانا، یہ بھی ادب کی نشانی ہے. سبحان اللہ. تو پورے اسلام کا معنی ہوا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا. سبحان اللہ. جس شخص میں ادب نہیں ہے اس شخص کا اسلام نہیں ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے ادب مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان بے ادب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اسے ایک اور حوالے سے سمجھیے. آپ اگر تھوڑا سے جوش کا مظاہرہ کریں گے تو میری آواز کھل جائے گی. ابھی بھی ایک پروگرام سے آ رہا ہوں اور آپ نے پروگرام بھی ماشاءاللہ اوپر رکھا ہے اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. یار کمرے دے وچ سوچ لایا، پتہ نہیں کی کر رہے ہوتے بچے. میں کی کر رہا ہوں. اگر یہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو ہٹا دیں، پھر ایسے شروع کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لائٹیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ دل والی لائٹ سلامت رکھے. حضور کی محبت کا چراغ سینے میں روشن رہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا. اب وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے نا. اچھی خاصی آواز آ رہی ہوتی ہے، جب بند ہوتا ہے تو بالکل آواز کم ہو جاتی ہے. تو کبھی زیادہ اور کبھی کم، یا تو کم کر دو ساری، یا کبھی زیادہ کر دو. ایک طریقے پہ تو لے کے جاؤ. چلو اللہ کرے سرکار کے میلاد کے صدقے میں یہ دنیاوی کرنٹ بھی چلتا رہے. اس کو ایک اور حوالے سے سمجھیے کہ اسلام کا دار و مدار ادب پر ہے. ادب نہیں تو اسلام نہیں. بے ادب مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان بے ادب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کافر کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو، مشرک کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو.
کسی بھی مذہب کسی بھی دین والے کے گھر پیدا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سر کے بل آتا ہے، سجدہ کرتا ہوا آتا ہے۔ پھر ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی کی تعلیمات دے کر اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، کوئی یہودی بنا لیتا ہے، کوئی ہندو بنا لیتا ہے، اور خوش نصیب بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، نبی کی غلامی میں رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کا معنی ہی ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک دائرہ ادب میں رکھا ہے۔ کائنات کی پوری پیدائش جو ہے وہ دائرہ ادب کے تحت ہے، اور صرف تخلیق ہی نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو دائرہ ادب کا پابند بھی کیا۔ درخت جو ہے حالت قیام میں ادب کا منظر پیش کرتے ہیں، چوپائے رکوع کی حالت میں خدا کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، حشرات الارض جو ہیں رینگنے والے جانور وہ سجدے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ ایسا لگتا ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها والقمر قدرناه منازل وكل في فلك يسبحون۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ کائنات کا نظام ایک دائرہ ادب میں چل رہا ہے، بال برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو جب ایک سورج کے لیے خدا نے ادب کا دائرہ رکھا ہے، ایک چاند کے لیے دائرہ ادب رکھا ہے، سیارگان فلکی کے لیے ایک ادب کا نظام رکھا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس نے تو یہ تو جہان صغیر ہے، ساری کائنات کی کا خلاصہ خدا نے انسان میں رکھا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تجھے بھی ایک ادب کا نظام دوں گا، اور تیرا نام بھی کیا رکھوں گا، ہوا سماکم المسلمین، تجھے اسلام دوں گا اور تیرا نام مسلمان رکھوں گا۔ اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں ادب ہو، جس میں ادب نہیں ہے وہ اس میں اسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، تو صرف کلمہ نہیں دیکھنا، صرف داڑھی نہیں دیکھنی، صرف جو ہے لباس نہیں دیکھنا، جبے دستار نہیں دیکھنے، القابات کی لمبی فہرست نہیں دیکھنی، وہ کتنے مدرسے چلا رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، وہ کتنی مسجدوں کو کنٹرول کی ہوئی یہ نہیں دیکھنا، وہ حافظ قاری ہے یہ نہیں دیکھنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ادب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی داڑھی بھی دیکھنی ہے، جبہ دستار بھی دیکھنا ہے، مدرسے بھی دیکھنے ہیں، مسجدیں بھی دیکھنی ہیں، گویا امام بھی وہی برحق ہے، حافظ بھی وہی سچا ہے، امام خطیب مفتی بھی وہی کھڑا ہے کہ جس کے پاس ادب کی دولت ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب ادب کس کا کیا جائے گا؟ میں اپنی بات کو خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے لسی میں سے آپ مکھن نکالتے ہیں نا، تو آپ کی میں نیند کو بھی ملحوظ رکھے ہوا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی میری پیش نظر ہیں، اور آپ کے آنکھوں کے جھپکنے کا اسٹائل بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنی دیر تک میری بات سن سکتے ہیں۔ اس لیے لسی نہیں دینی، ہوں تو انہوں مکھن دینا، بس مکھن کھاؤ تو جاؤ کار، قیمتی شہد مکھنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ادب کس کا کیا جائے، تو فیصلہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے، اسکول کی کتابوں میں یہ پڑھی ہے ہر بچے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، فلیس منا، ہماری جماعت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو ادب ہوگا جو بڑا ہو، جو عظمت والا ہو، جو اونچا ہو، جو بالا ہو، جو شان والا ہو،
اس کا ادب ہوگا، کیونکہ اس کو خدا نے کسی نہ کسی حیثیت سے بڑائی دی ہے، عظمت دی ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ تو اب اونچے تو بہت سے ہیں، بڑے تو بہت سے ہیں، اچھے تو بہت سے ہیں، تو ہم آج اس کی بات نہ کریں جس کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بالا ہمارا نبی۔ کیونکہ محفل میلاد ہے، محفل میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ولادت بسعادت کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے، تو آج ہم اسی نبی کا مقام ادب دیکھتے ہیں جس کا میلاد منا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک ایک ورق الٹیے، یہی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کی تعظیم اور ادب کا اسلوب اور طریقہ پورے قرآن کی ایک ایک آیت میں رکھا ہوا ہے۔ زیرا زبراں شدہ مدہ شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ عارف کری شریف نے یہ قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے اور حقیقت پر مبنی ترجمانی کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ ساری آیتیں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں آپ کو سنانی ہے اور بات ختم کرنا، اور بتانا یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ ہر بڑے کا ادب ضروری ہے، جو سب سے بڑا ہو، پوری خدائی میں سب سے بڑا ہو، خدا کے بعد پوری خدائی میں سب سے عظیم ہو، سب سے شان والا ہو، جس کے بارے میں خدا نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پیدا کیا تھا، نہ پیدا کروں گا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اسے آخری نبی بنایا ہے، اور آخری صرف ایک ہو سکتا ہے، اس لیے دوسرا محمد پیدا ہوگا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اتنی شان والا نبی ہو، پھر اس کا ادب کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ میں ایک جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ادب کا صراحتاً قرآن مجید میں 2 مقام پر حکم فرمایا، اشارتاً، اقتضاءً، دلالتاً، اور اسی طرح دیگر تراکیب اور اسالیب سے بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے، لیکن میں نے صراحتاً کی بات کی ہے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر اپنے محبوب کے ادب کرنے کا حکم فرمایا۔ پہلی آیت اللہ فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا میں نے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ شانیں دے کر میں تم میں بھیج رہا ہوں اپنا محبوب۔ یہ آ رہا ہے 3 مقصد لے کر۔ جب یہ آئے تو یہ تمہیں پڑھائے گا کلمہ، تم نے پڑھنا ہے اس کے کہنے پر کلمہ، ایمان لانا ہے اللہ پر، ایمان لانا ہے اس کے محبوب پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور دوسرا اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آئے تو تم نے ان کی بڑھ چڑھ کر تعظیم کرنی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسرا اس کے آنے کا مقصد یہ ہے میرے محبوب کا کہ یہ تمہیں جس طرح میری بندگی کا ڈھنگ سکھائے تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، جو یہ طریقہ بندگی کا سکھائے تم نے اسی طرح خدا کی بندگی کرنی ہے۔ اب مقام ادب مصطفیٰ کو سمجھیے، خدا نے لام کے تحت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ میرا محبوب شانوں کے ساتھ اس طرح جلوہ گر ہوا ہے کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان لانا ہے، دوسرا یہ میرے محبوب کا بڑھ چڑھ کر ادب کرنا ہے، تیسرا ہے کہ میری بندگی کرنی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے آنے کے 3 مقصد ہیں، 3 برابر ہیں، اللہ نے 3 کو ایک ہی کام، ایک ہی ترتیب میں بیان فرمایا اور 3 کو لام کے تحت بیان کیا، تو مطلب یہ ہوا میرے محبوب کے مقام ادب کو سمجھو کہ جتنا ضروری کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، جتنا ضروری نماز پڑھنا، خدا کی
کی بندگی کرنا ہے اتنا ضروری ہی مصطفیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ ظلم نہیں، ستم ظریفی نہیں کہ کلمہ تو پڑھایا جائے، دروازوں کو کھٹکھٹا کے پڑھایا جائے، نماز کی بہت تلقین کی جائے، لوگوں کو ساتھ لے جا کر جناب یہ کہا جائے کہ نماز سکھانی ہے، روزہ سکھانا ہے۔ اچھی بات ہے، حضور کے آنے کے مقاصد میں کلمہ پڑھانا بھی ہے، نماز سکھانا بھی ہے، روزے کے مسائل سمجھانا بھی ہے، آمنا صدقنا، لیکن ان دو باتوں کو کیوں آگے بڑھایا ہوا اتنا؟ یہ جو تیسری بات تھی، بنیادی بات تھی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ ادب اور تعظیم والا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ یہ مسئلہ اگر کسی جماعت میں نظر آتا ہے تو وہ سنی جماعت۔ ہم ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، کلمے کا ذکر، ہم تو کلمے کا ذکر اتنا کرتے ہیں، ہم تو سلام، ہر نماز کا سلام پھیر کر کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیوں بھائی، ہوتا ہے ذکر نہیں ہوتا؟ اور کچھ نہ ہو تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں چلے جایا کرو، وہاں تو پورا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ اللہ ہی کرائی جاتی ہے۔ کرتے نہیں کرتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جا کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم تیسری چیز پر بھی عمل کرتے ہیں۔ کبھی ادب کرتے ہیں حضور کا نام چوم کر، کبھی ادب کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر، کبھی ادب کرتے ہیں نبی کی ولادت میں جھنڈے لہرا کر، کبھی ادب کرتے ہیں نبی کا میلاد منا کر، کبھی ادب کرتے ہیں نبی کے نام پر جلوس نکال کر۔ تو تینوں چیزیں جس جماعت میں ہیں وہ سننی ہیں، اور تینوں پر عمل کرنا حضور کے آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ بھائی کوئی کہے کہ میں جناب نماز نہیں پڑھوں گا، میں نہیں مانتا نماز پڑھنی چاہیے، میں اسے نہیں مانتا، مسلمان رہے گا کافر۔ کوئی کہے بھائی میں کوئی نہیں مانتا کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمے کا انکار کرے، مومن رہے گا۔ تو اگر حضور کے آنے کا مقصد کلمہ پڑھانا ہے، حضور کے آنے کا مقصد نماز پڑھانا ہے، نماز سکھانا ہے، تو حضور کے آنے کا مقصد مصطفیٰ کا ادب بھی تو ہے۔ تو اگر کلمہ کا انکار کرے گا کافر، اگر نماز کا منکر ہوگا تو کافر، ایسے ہی اگر دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، اور اس میں اگر غور کیجئے تو بڑا ایک لطیف نقطہ ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان، پھر ادب مصطفیٰ، اور پھر خدا کی بندگی۔ ترتیب کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، لیکن رب العالمین کا فصیح و بلیغ کلام ہے، جب وہ کوئی مسئلہ کسی خاص ترتیب سے بیان کرے تو وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا پہلے ایمان، پھر مصطفیٰ کا ادب، تعظیم، احترام، اس کے بعد بندگی خدا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ جانتا تھا کچھ لوگ ہوں گے تو سکھ، مگر پڑھیں گے نعتیں، لکھیں گے نعتیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان والے تو نہیں ہوں گے، مگر وہ حضور کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان سکھوں کی، گرو کی، ان ہندوؤں کی، اور ان بد مذہبوں کی، ان گستاخوں کی نعتیں اور حضور کی تعریف قابل قبول نہیں، کیونکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایمان نہیں ہے تو حضور کی تعریف بھی قابل قبول نہیں۔ مسئلے حل ہو گئے۔ آج کل لوگ اپنی مسجدوں میں جو کل تک کہتے تھے یہ نعتیں تم پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہو، یہ تو شرک ہے، آج وہ بھی اپنی مسجدوں میں محفلیں حمد و نعت منا رہے ہیں۔ نعتیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ آج ان کی جماعت میں بھی بڑے بڑے نعت خواہ ہیں، نامی گرامی نعت خواہ ہیں، ایسے ایسے نعت خواہ ہیں جو نعت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں یا اللہ میری شادی کرا دے۔ گل سمجھ آئی؟ کوئی نعت خواہ ہے نا، بیچارہ روندا پہ نعتاں پڑھ پڑھ کے اتنے پیسے اکٹھے کر لینے، وہ شادی بھی کراؤ میری، انہیں کس طرح کرائیے؟ کہنا میں پڑھدا یا اللہ میری شادی کرا دے۔ سنیا نہیں سنیا؟ تو غور فرمائیں آپ، کل تک یہ کہتے تھے نعتیں پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، آج خود پڑھ رہے ہیں۔ تو سچا مذہب وہی ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب والا ہے۔ لیکن نعتیں تمہاری رنگ لائیں گی، نعتیں تمہیں رنگیں گی، نعتیں تمہارے کام آئیں گی، ان کے نہیں آئیں گی، کیونکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان تمہارے پاس ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کی نعتیں قبول نہیں۔ سکھ
लाख नाते लिखे। ये बाबा गुरु नानक जो गुजरा है उसने इतनी बड़ी किताब लिखी है हुजूर की नातों पर, तो क्या काम आएगी उसकी? जब ईमान नहीं तो हुजूर की तारीफ, हुजूर का जिक्र किसी काम का नहीं। इसलिए फरमाया पहले ईमान लाओ और फिर फरमाया महबूब का अदब करो, आखिर में फरमाया बंदगी खुदा करो। मतलब क्या? पहले मुस्तफ़ा का अदब दिल में रखो, फिर हुजूर अल्लाह को सजदा करो। अगर मुस्तफ़ा का अदब नहीं तो तेरी नमाज भी कबूल नहीं। ईमान के बगैर हुजूर का जिक्र कबूल नहीं, और हुजूर के अदब के बगैर खुदा की बंदगी कबूल नहीं। दरे मुस्तफ़ा पे रखा जो सर तो निदा दी हातिफ गैब ने, तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज। मुझे क्या तो ये है मुस्तफ़ा के अदब का मकाम। इसी अदब को अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत में बयान फरमाया। ये दो आयतें, इसमें भी फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, मेरे महबूब की बढ़ चढ़ कर ताज़ीम व तौक़ीर करो। दूसरी आयत फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, वहाँ था व तुअज़्ज़िरूहु, इस आयत में व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसमें भी यही आयत है जिसमें तीन सिफात हों। अल्लाह फरमाता है पक्का जन्नती है, गारंटेड जन्नती है। वो तीन सिफात क्या हैं? फल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे महबूब पर ईमान ला, वअज़्ज़रूहु, बढ़ चढ़ कर मेरे महबूब का अदब कर, व नसरूहु, और मेरे महबूब के दीन इस्लाम का खादिम और मुजाहिद बन जा, वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और जो मेरा महबूब दस्तूर हयात कुरान की सूरत में लाया है उसे अपने मशल राह बना ले। अल्लाह फरमाता है पक्की गारंटी है जन्नती बन जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अब ये दोनों आयतों में खुदा ने अपने महबूब के अदब और एहतराम का हुक्म दिया। अब मिलाद साबित कर दूं आपको, सुनिए जरा, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सहल अंदाज में पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने जब ईमान की बात फरमाई, तीन चीजें फरमाई, मेरा महबूब तीन मकासद के लिए आया। ईमान लाओ, मेरे महबूब का अदब करो और खुदा की बंदगी करो। ईमानियात की पूरी फहरिस्त अल्लाह रसूल ने अता फरमा दी। उलमा ने कुरान और हदीस से निचोड़ निकाल कर ईमानियात का पूरा कलमा बना दिया। उसे कहते हैं ईमान मुफस्सल। ये कुल कायनात है ईमानियात की, इसके बगैर इनमें इजाफा करे तब काफिर, इनमें कमी करे तब काफिर। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बाअथ बादल मौत। ये बच्चे गुजारे ईमानियत की फहरिस्त है। सब पर जिन जिन को मानना है, जिन पर ईमान लाना है, अल्लाह ने सबका बयान फरमा दिया। इसमें कमी कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं? नहीं। अब आओ इबादत की तरफ। अल्लाह ने फरमाया सुबह शाम मेरी बंदगी करो। इबादत का कोई हिस्सा, कोई जुज ऐसा है जो रह गया हो, आपको समझ ना आती हो। नमाज पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आती, कहीं कोई बताने वाला नहीं कि यार यहाँ नमाज में कैसे पढ़ें, नहीं, हर मसले का हल बता दिया। हर जुजिया, नमाज कितनी पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किन पर फर्ज है, किन पर फर्ज नहीं है, गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे, सारी तफसील आ गई। रोजे के सारे मसाइल आ गए, हज के सारे मसाइल आ गए, सारी जुजिया, सारी तफसीलात, तौज़ीह और तशरीह और तफसीर सब बयान कर दी है। लेकिन एक लतीफ़ बात यह है कि खुदा ने ईमानियात की बात की तो पूरी लिस्ट दे दी, बंदगी इबादत की बात की तो पूरी तफसील दे दी, लेकिन जब अपने महबूब के अदब की बात की तो फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, बस मेरे महबूब का अदब करो, बढ़ चढ़ कर ताज़ीम करो। या अल्लाह तरीका बता दे कैसे करे? फरमाया नहीं, तरीका हर दौर का अपना हो सकता है, क्योंकि अदब उर्फ पर चलता है, जमानों पर चलता है। अदब के तरीके जमाने के हिसाब से, दौर के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए मैं खास तरीके का तुम्हें पाबंद नहीं करूंगा। रहा ईमानियात का मसला, ईमानियात क़यामत तक यही रहेंगी। रहा इबादत का मसला, नमाज क़यामत तक यूं ही पढ़ी जाएगी, एक ही वक्त रहेगा, एक ही तरह का तरीका रहेगा, हज इसी तरह होगा, ज़कात इसी तरह मसाइल रहेंगे, क़यामत तक ये सब इसी तरह रहेंगे। मगर अदब का तरीका हर दौर में बदल सकता है। तो अगर मैंने अदब मुस्तफ़ा के
چند طریقے تمہیں بتا دیے تو تم خواہ اس کے پابند ہو جاؤ گے. آنے والے دور میں مصطفیٰ کی تعظیم و ادب کا اگر کوئی نیا طریقہ نکل آیا تو لوگ کہیں گے بس یہی طریقے جو بیان کیے گئے ہیں اسی کے مطابق ادب کرو, نئے طریقے کو نہیں کرنا. خدا نے فرمایا ادب کا حکم دوں گا, طریقہ تم پہ چھوڑوں گا. جس دور میں جو طریقہ عظمت مصطفیٰ کے اظہار کا رائج ہو تم اس سے مصطفیٰ کی تعظیم و ادب کیا کرو. تکبیر, عظمت و شان مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, علماء حق اہل سنت. تو مولوی صاحب کا وہ قانون, وہ کلیہ, وہ ضابطہ حمام منصورہ ہو گیا. کہتے ہیں لکھا ہوا دکھاؤ, جلوس کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں لکھا ہے, جھنڈا کہاں لکھا ہے, جھنڈیاں کہاں لکھی ہیں, چراغاں کہاں لکھا ہے, مرچیں کہاں لکھی ہیں. لگاتے ہم ہیں, لگتے انہیں ہیں, پھر بھی کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لگی ہیں. جلوس کہاں لکھا ہے, جلسہ کہاں لکھا ہے, دکھاؤ جی کہاں لکھا ہے. جو یہ کہے نا کہاں لکھا ہے, میں اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. جو مولوی صاحب کہیں نا کہ بھئی کہاں لکھا ہے, آپ اس سے کہو قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی تعظیم کرو, توقیر کرو, احترام کرو, ادب کرو. مجھے بتا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ادب ہے یا نہیں, انگوٹھے چومنا ادب ہے یا نہیں. اگر یہ ادب نہیں ہے تو قرآن کو کیوں چومتا ہے؟ اگر ادب نہیں, بے ادبی ہے تو قرآن کو چومنا چھوڑ دے. جو عظمت والی چیز ہو اسے چوما جاتا ہے. مصطفیٰ کا نام بھی عظمت والا ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی عظمت والا ہے. نہیں جی نہیں, یہ تو ہے ادب کرو, تعظیم کرو. یہ کہاں ہے میلاد کرو, جھنڈیاں لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, جلوس نکالو, چراغاں کرو, یہ کہاں ہے؟ جو ایسا ہو نا سر پھرا بندہ, اس کو آپ تھوڑے سا ریلیکس دے دیں. اس نے مولوی صاحب کار آ جاؤ, تھوڑی دعوت ہے, 3 ٹائم دی بلکہ 5 ٹائم دی تمہیں دعوت ہے, کار بلا لو. کچھ پانے کے لیے ہونا پڑتا ہے, 4 پیسے لگ گئے تو چیز چنگی بن جائے گی. مولوی صاحب نے کار بلا لو, انہوں کو مولوی صاحب آ جاؤ. مولوی صاحب کہیں کہا دے لے, انہیں کھانا کھلانا تو انہوں دعوت ہے. ماشاءاللہ حاضر جناب. سویرے پلاؤ انہوں چاہ تے نال نان چنے کو حلوہ پوری ناشتہ جیمے ہوندہ. یہ علاقہ کیڑا پنجابی سرائکی ہے؟ اچھا چلو, پنجابی بولنی دے نہیں آتی, تھوڑی بہت بہرحال بولنے سمجھ آ رہی ہے. زبان دی بھی یہ تاثیر ہوندی ہے, بندے میں محبت جلدی ہو جاندی ہے. تو میں کہ تھوڑی بولی بولنا تو انہوں میرے بھی پیار ہو جائے. تے مولوی صاحب آگے کارن انہوں نے جب ناشتہ پیش کرتا 10 بجے مولوی صاحب کہنے لگے یار میں تے 10 بجے کوئی شے کھانا, ہلکا سا ٹک نہ ہو جائے. اچھا جی لو جی, یہ چاہ آ گئی تے بسکٹ آ گئے, ٹھیک ہے جی. 1 بجے جناب لنچ لے آؤ جی کھانا, بریانی دی پراتا آ گیا, ٹرے آ گئی, ڈش آ گیا, 3-4 رگڑ گئے مولوی صاحب, بھوکے بیٹھے سے 3 دن دے. پھر جناب اثر دے ٹائم کیا جی یار وہ کھانا تے ہضم ہو گیا بھائی, رات کا کھانا تے دور ہے, تے کوئی تھوڑا جا مہربانی کرو, بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے جی حاضر جناب. تے تھوڑی جی مٹھائی آ گئی, تے نال کولڈ ڈرنک آ گئی. رات نو کیا جی ہوں رات ہو گئی, ہوں کھانا دے, ہوں بالکل حاضر جناب. روسٹ آ گیا, قورمہ آ گیا ہے, تے منہ چ پانی تے نہیں آ رہے. چلو ٹھیک ہے بھائی, کھانے کا انتظام ہے ربانی صاحب, لنگر کا ہے نا, چلو ہوں خوش ہو جاؤ. ہوں جناب مولوی صاحب جو ٹیڈ پار گیا نا, 3-4 فٹ اگے آ گیا ٹیڈ, تیاری لائی. تے ہوں جناب ماری ڈکار مولوی صاحب نے, ماشاءاللہ مولوی صاحب ہضم ہو گیا. ہاں جی ہو گیا. آؤ ذرا ہوں میدان چ یہ دسو میلاد کرنا جائز یا ناجائز؟ ناجائز. چنڈے لانا ناجائز, چنڈیاں او بھائی ناجائز ہے. تے اے چراغاں کرنا او بھائی ناجائز ہے. مولوی صاحب ناجائز کیوں ہے؟ او لکھیا نہیں, کتے لکھے قرآن وچ, کتے لکھے حدیث وچ. اچھا جیڑا لکھیا نہ ناجائز ہوندا ہے. ہاں جی تے ہور کی. اچھا پھر جیڑی سوے چاہ پیتی او کتے لکھی ہے؟ 4 پیسے لگ گئے پر چیز چنگی بن گئی. مولوی صاحب دسو ذرا چاہ کتھے لکھی ہے, بریانی کتھے لکھی ہے, سجی کتھے لکھی ہے؟ جلدی دسو ورنہ سجی دال کبھی بھی آنی. یا تے ثبوت دیو
ورنہ اے لو 4,500 دا بل ہے، یہ مینوں پڑھاؤ تے کر جاؤ۔ ہوں مولوی صاحب کہیں گے نہیں پیسے کی گل نہیں ہے بھائی، یہ قرآن چ لکھے ہے، قرآن چ لکھے ہے۔ ہوں قرآن کی آیت سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اچھا بھی مولوی صاحب یہی تو اسی پوچھ رہے، دسو کتنے لکھے ہے؟ قرآن چ رب نے فرمایا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ مولوی صاحب گل سمجھ نہیں آئی۔ او بھائی کلو دا مانا ہے کھاؤ، کھانے دے وچ نان بھی آ گیا، بریانی بھی آ گئی، قورمہ بھی آ گیا، سجی کھبی سب کچھ آ گیا۔ تے وشربو دا مانا ہے پیو، تے پین دے وچ چاہ بھی آ گئی، لسی بھی آ گئی، کولڈ ڈرنک بھی آ گئی۔ نہیں مولوی صاحب کلو وشربو دے وچ آ کیویں گئی؟ چاہ لکھی تے نہیں، نان لکھے تے نہیں، بریانی وچ لکھی تے نہیں، قورمہ سجی لکھی تے نہیں، وچ کیویں آ گئی؟ فرمایا کلو دے وچ آ گئی نا، کھان دے وچ کھان دی شیواں آ گئی، تے مشروبات دے وچ پین دی شیواں آ گئی۔ فرمایا جدو کلو وشربو دے وچ ساری کولڈ ڈرنک، چاہ، لسی تے دودھ تے نال بریانی سارا کچھ آ گیا، تو وتوزرو وتوقرو دے وچ چنڈیاں نہیں آئی، میلاد نہیں آیا، جلوس نہیں آیا، مرچا نہیں آئی، یہ تے سارے کچھ آ گئے۔ نہ اودا بھی نہیں، نہ ایدا بھی نہیں، کھان دی باری آئی تے کلو وچ سارا کچھ آ گیا، تے مصطفیٰ دی شان دی باری آئی تے کہندا دکھاؤ نہ کتے لکھیا ہے۔ ہن گل سمجھ آئی؟ سب دکوس رہے ان لوگوں کے، ان کو حضور کی تعریف اچھی لگتی نہیں ہے۔ کہنے مرے اپنے یاراں نو لے لینا پراواں، ان کو حضور کی تعریف بھی اچھی نہیں لگتی، اس وجہ سے یہ بہانے بناتے ہیں۔ ورنہ میں دسو تسی یہ سیرت دے جلسہ نہیں کر دے؟ جاؤ تسی ریلوے اسٹیشن دے پل تھلے ویکھو ایڈا بڑا اشتہار لگیا ختم نبوت دا، 10 مولوی بلائے نے۔ اچھا یہ ختم نبوت کانفرنس حضور نے کی تھی، صحابہ نے کی تھی؟ تو کہتے میلاد صحابہ نے کیتا؟ بھئی جلسہ اتھے بھی ہے، جلسہ اتھے بھی، بندے اتھے بھی ہے، بندے اتھے بھی، تقریر اتھے بھی ہے، تقریر اتھے بھی، ناتا ہون اتھے بھی ہے، ناتا اتھے بھی، لنگر اتھے بھی ہے، لنگر اتھے بھی۔ تے ہن میں دسو میلاد ناجائز تے تہاڈا جلسہ جائز، یہ کیڑی شریعت ہے؟ بھئی تلوار ایک ہونی چاہیے نا اپنے پرائی کے لیے، اصول ایک ہونا چاہیے۔ جب اپنی باری آئی، صحابہ نے سیرت مصطفیٰ کانفرنس نہیں بنائی، ختم نبوت کانفرنس طرح نہیں بنائی، ایسے جلسے نہیں کیے، تمبو کناتے نہیں لگائے، نہ سپیکر تھا، نہ ڈیک تھا، نہ میز تھی، نہ کرسی تھی، ایسے کیے انہیں جلسے تم جو کر رہے ہو۔ تو جب یہ جائز ہے تو اسی طریقے پہ ہم نبی کا میلاد پڑھیں تو وہ کیوں نہ جائز ہو جاتا؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے حضور کے ادب کا مقام بلند کتنا ہے۔ ہمارے دین نے تو ذرا ذرا سی نسبتوں پر ادب کا حکم دیا، ذرا سی نسبت قائم ہو جائے اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے۔ یہ دیکھو لکڑی یہ بنی ہوئی ہے، عام یہ میز کرسی ساری کس سے بنتی ہیں؟ لکڑیوں سے۔ اس کی اپنی فی نفسی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، لیکن اسی لکڑی کا اگر قرآن پاک کی آپ ریہل بنا لیں، ویلیو بڑھ گئی، ادب بڑھ گیا، اس کا احترام بن گیا۔ یہ کپڑے سارے دھاگے سے بنتے ہیں تو کپڑے کی بذات ہی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر اسی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے کا قرآن پاک کا غلاف بنا لیں، قرآن کو بعد میں چومیں گے، کپڑا پہلے چوما جاتا ہے۔ دنیا میں ہزار پانی ہے، یہ پانی رکھا ہے، اس کا کوئی ادب احترام نہیں، لیکن اگر اسماعیل کی ایڑی لگ جائے، جبریل کا پر لگ جائے، مصطفیٰ کا لعاب دہن مل جائے تو پھر وہ آب زمزم بن جاتا ہے۔ نسبتوں کو نکال دو، اسلام ختم۔ تو جب ان چھوٹی نسبتوں سے چیزوں کی اتنی ویلیو بڑھ گئی تو پھر خود سوچیں خود مصطفیٰ کا کیا مقام ہے ادب، جن کی نسبت سے یہ ساری شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، مقام ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ ارشاد فرمایا حضور کے ادب کے لیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ بھاگ تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ویسے روٹین کا نہیں پتا کہ یہاں ویسے جلدی ماشاءاللہ محفل شروع ہو گئی عشاء کے فوراً بعد، روٹین کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے۔ آپ مجھے ربانی صاحب مہربانی کر کے ٹائم بتائیں، بالکل کھلے فریم، آپ ان کا خیال رکھنا، یہ بعد میں آپ کو پکڑیں گے، یہ میں تو چلا جاؤں گا،
بعد میں یہ آپ کو پکڑیں گے وہ کنڈے کیوں بٹھائے رکھے سامنے. ایسا لفظ بولنا کہ وہ ہضم بھی ہو جائے. بعد میں وہ بولیں گے تو آپ کہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کریں, میں تو کر لوں گا لیکن بعد میں آپ پکڑے جائیں گے. مجھے روٹین بتائیں کہ کتنا ٹائم رہ گیا. 9:30. میں بات میری 2 گھنٹے کی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اس کو خلاصہ کرنا ہے نا. مکھن کھایا سے وعدہ کیا مکھن دے کے جاؤں گا, تو وہ مکھن بنانا بھی تو مشکل ہے نا, رڑکنا پڑے گا. کوئی ٹائم بتائیں گے تو میں اس میں سیٹنگ کروں گا. 25 منٹ. چلو جی, تسی بھی راضی ہو کہ نہیں؟ ہوں تو خوش ہو جائے. 25 منٹ تک کوئی خطبہ ساڑھا پورا نہیں ہوتا 25 منٹ. ٹھیک ہے چلو یار 20 کر دینا, ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ. ہوں تو خوش ہو. اب سنیے, اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ہم جب اپنے کلام کو خوبصورت بنانا چاہیں ہم مترادفات کے محتاج ہیں. ہم ایک جیسے ہم معنی لفظ بول کر اپنے کلام میں جان پیدا کرتے ہیں, خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک جیسے لفظوں کا استعمال کرے, مترادفات کا سہارا لے, وہ اس سے پاک ہے. یا اللہ پھر تو نے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ 2 دفعہ کیوں کہا؟ تعظیم کرو, توقیر کرو. سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. تعظیم کرو اور مدد کرو. اب یہاں ایک ہی دفعہ کہا عزرو, لیکن پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعزیر کا معنی بھی تعظیم کرو اور توقیر کا معنی بھی تعظیم کرو. یا اللہ یہ 2 دفعہ تعظیم توقیر کا کیا مطلب؟ تو امام راغب اصفہانی نے مفردات میں جو قرآن کی سب سے اونچی ڈکشنری ہے اس میں اس کا معنی بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک جیسے لفظ نہیں ہے, ان کے معنی میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق. سبحان اللہ. اور فرق بھی کیوں نہ ہو, اللہ اپنے محبوب کے ادب کا حکم بتا رہا ہے تو اس میں کیسی فصاحت و بلاغت ہوگی. تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی ہے حد کے اندر ادب کرو, وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی ہے تُبَالِغُوهُ فِي تَعْظِیمِهِ. جب حضور کی تعظیم کا معاملہ آئے تو تمہیں شریعت کی حد بھی توڑنی پڑے تو حد توڑ دینا, مصطفیٰ کی تعظیم نہ چھوڑنا. یہ ہے ادب مصطفیٰ کا مقام. آپ ابھی سمجھے نہیں ہیں کہ حد کے اندر ادب کیا ہوتا ہے اور حد توڑ کر کیا ہوتا ہے. میں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ. حد کے اندر ادب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. حد کے اندر ادب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں, نماز کے دوران کوئی دنیاوی کلام کر سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ کوئی بزرگ ہستی آئے وہ آپ سے کہے السلام علیکم, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ نماز میں جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. اس سے کیا ہوگا؟ شریعت کی حد ٹوٹ جائے گی, نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب اس بزرگ کا ادب یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اس کی تعظیم میں سلام کا جواب دیں, نماز کے اندر نہیں, کیونکہ حد ہے. حد شریعت کی ہے کہ نماز کے اندر کسی بزرگ ماں باپ ہو, استاد, ان کو سلام کا جواب یا کوئی کلام نہیں کر سکتے. یہ حد ہے. اب اس حد کے اندر بھی ادب ہوگا میرا اور آپ کا, لیکن حد سے باہر میرا آپ کا ادب جائز نہیں. لیکن مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے, اللہ فرماتا ہے اگر حد بھی شرع کی توڑنی پڑے, حد توڑنا جائز ہے, ادب مصطفیٰ چھوڑنا جائز نہیں. اب سنیے, میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو. مقام صحابہ خیبر میں, وہاں حضرت علی کی گود میں حضور نے اپنا سر اقدس رکھا اور آرام فرما ہو گئے. سورج عصر کے مقام پہ تھا, حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, مولا علی نے ابھی نہیں پڑھی تھی. حضور تھکاوٹ کی وجہ سے استراحت فرما ہو گئے, آپ آرام فرما ہو گئے. خدا کی وحی آپ پر آنا شروع ہو گئی, رب سے باتیں ہو رہی ہیں. نبی کی نیند بھی وہی ہوتی ہے. تیری نیند غفلت ہے, سو جائے تو وضو توڑ دیتی ہے. نبی کی نیند عظمت ہے. تنام عینی ولا ینام قلبی, حضور نے فرمایا بس میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا کبھی نہیں سوتا, جاگتا رہتا. تو حضور پر نیند کے عالم میں بھی خدا کی وحی آتی ہے, خدا باتیں فرماتا ہے. اب نماز جا رہی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, مولا علی دیکھ رہے ہیں, کیسی تشویش ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی, کیونکہ مولا علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں. ایک جنگ میں تیر لگ گیا ایڑی پر مولا علی کی, پیوست ہو گیا, اندر کھپ گیا ایڑی, ہاتھ لگائیں تو چیخیں نکلیں,
بہت درد و تکلیف ہو، ہاتھ نہ لگانے دے. تو مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور کوئی ہمیں مسئلہ بتائیں، یہ درد بڑھتا جائے گا، تکلیف بڑھتی جائے گی، مسئلہ بن جائے گا، یہ کیسے نکالیں، اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. تو امام حسن مجتبی نے فرمایا جب میرے والد گرامی مولا علی شیر خدا کی بندگی کے لیے کھڑے ہوں نماز پڑھنے، تم تیر کھینچ لینا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. مولا علی نے اللہ اکبر کہا، ان کے کھینچ لو کوئی ٹینشن نہیں، تکلیف نہ ہوا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، کہیں کھینچو. انہوں نے پورا تیر جو پیوستہ کھینچ لیا، مولا علی نے اف تک نہیں کی. تو اتنا بڑا شائق، اتنا بڑا ذوق والا نمازی، سوچیں جب اس کی نماز جاری ہوگی کتنی تشویش ہوگی. لیکن یہاں حضور آرام فرمائیں جھولی میں، اگر رانوں کو ذرا سی جنبش دیں حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، ادب مصطفیٰ ہاتھ سے جاتا ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے علم کا امتحان لیا. اے علی، میرے محبوب نے فرمایا ہے انا دار الحکمت و فی رواج انا مدینۃ العلم و علی بابوا، میں شہر ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے. تو اتنا بڑا علم والا شخص، اللہ نے فرمایا چل علی آج تیرے علم کا امتحان نہ ہو جائے، دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کو اٹھاتا ہے یا نماز قضا کرتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے. مولا علی نے اسی وقت فیصلہ کیا نماز قضا ہو جائے گی، نماز فرض ہے، اگر حضور کو اٹھاتا ہوں یہ بے ادبی ہو جائے گی، نیند میں خلل واقع ہوگا. تو اب ایک طرف ادب بھی فرض ہے، ایک طرف نماز بھی فرض ہے. اگر حضور کو اٹھاتا ہوں تو ادب مصطفیٰ والا فرض ہاتھ سے جاتا ہے، اور اگر میں نہیں اٹھاتا تو نماز، وہ بھی عصر والی نماز، وہ قضا ہوتی ہے. یہی بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. تصادم ہو گیا دو فرضوں کا، ٹکراؤ ہو گیا دو فرضوں کا. مولا علی نے جو فیصلہ کیا سنو اور ایمان تازہ کرو. مولا علی نے فرمایا نماز بے شک فرض ہے مگر وہ چھوٹا فرض ہے، مصطفیٰ کا ادب بڑا فرض ہے. نماز قضا کر دی، حضور کے ادب کے خلاف معاملہ نہیں کیا. اور مور تصدیق مصطفیٰ نے سب فرمائی. حضور بیدار ہوئے، فرمایا صلیت یا علی، علی نماز پڑھ لی تھی؟ قال لا، عرض کی حضور میں نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا. فرمایا اللہم ان کان علیجا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا، یا اللہ اگر علی کا فیصلہ جو اس نے کیا ہے یہ صحیح نہیں تو سورج نہ پلٹا، واپس ڈوبا رہنے دے. لیکن اگر علی تیرے اور تیرے محبوب کی غلامی میں لگا ہوا تھا تو سورج وہیں لے کر آ جہاں میں سویا تھا تو تھا. حضرت اسماء رضی اللہ زوج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فرائیتها غربت ثم رائیتها طلعت، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا تھا سورج غروب ہو گیا تھا مغرب میں اور اندھیرا چھا چکا تھا، ستارے چمکنے لگ گئے تھے، لیکن پھر میں نے یک دیکھا سورج مشرق سے نہیں جہاں ڈوبا تھا وہیں سے واپس نکلا. اب شرعی حد یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہو، نماز جا رہی ہو، اٹھاؤ فرض ہے، اٹھاؤ، حضور کا فرمان ہے اٹھاؤ کہ نماز پڑھو قضا ہو رہی ہے. تو حضور نے جب یہ حد قائم کر دی شرعی، تو مولا علی کو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا، کیوں نہیں اٹھایا؟ تو مولا علی نے کہا توقروہ پر عمل کرتا تو نہ اٹھاتا، تو اٹھا لیتا. لیکن خدا نے کہا وتعذروہ، اگر حد بھی توڑنی پڑے تو مصطفیٰ کے ادب کے خلاف نہ کرنا. اس لیے علی نے قرآن پر عمل کیا، نماز قضا کر دی، مصطفیٰ کے ادب کو نہیں جانے دیا. ایک اور مثال سن لیجئے، کیونکہ سنیوں کی محفل ہو، علی کا ذکر ہو اور صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے. یہی منظر چشم فلک نے غار ثور میں دیکھا. یہاں علی کی گود ہے، وہاں صدیق اکبر کی گود ہے. سرکار کا سر اقدس صدیق اکبر کی گود میں ہے. غار ثور سنا ہے نا واقعہ. اب وہاں ایک سانپ تھا، وہ باہر نکلنا چاہتا، صدیق نے سارے راستے بند کیے ہیں. ایڑی والی سائڈ پر آیا تو وہاں اس نے ڈنگ مارے، ڈنگ پہ ڈنگ مارے کہ یہ ہٹائے گا بندہ پاؤں میں باہر آ جاؤں. صدیق اکبر نے فرمایا تو مارے غار ہے، میں یار غار ہوں، مار لے جتنا ڈنگ مارنا، میں نہیں ہٹانے والا. میرے محبوب کو تکلیف ہو، یہ غیرت کو گوارا نہیں. اب دیکھیے شرعی حد یہ تھی، مسئلہ یہ ہے
کہ بندہ نماز بھی خدا کی بندگی میں بھی ہو، کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، ابھی اس نے کاٹا بھی نہ ہو، آ رہا ہے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، کاٹنے کا امکان ہے، حکم شرعی عمل قلیل کے تحت 3 سے کم ضربوں میں 3 سے کم قدم بڑھا کر اس کو مار دو، بھگا دو، اور وہیں سے شروع کر دو نماز جہاں سے چھوڑی تھی۔ اگر عمل کثیر کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، مگر گناہ پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ تو جان بچانے کے لیے نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ ایک شخص نابینا گزر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آگے کنواں ہے، اس کی منڈیر نہیں ہے، باؤنڈری نہیں ہے، بننا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اگر میں نے نماز پوری کی تو یہ بیچارہ جائے گا اور سیدھا کنویں میں جان دے دے گا، پتہ ہی نہیں نابینا ہے۔ حکم شرعی نماز توڑ، اس کی جان بچا۔ تو یہ مسئلہ صدیق اکبر کو نہیں آتا تھا، جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا تھا تو صدیق اکبر حضور کو اٹھا دیتے، حضور اٹھیے، میری جان جا رہی ہے، جان بچانا فرض ہے، آپ نے تو ہمیں مسئلے بتائے، اس لیے حضور بیدار ہوئیے، میری تو جان جا رہی ہے، سانپ کاٹ رہا ہے مجھے۔ صدیق اکبر نے کہا کاٹتا رہا، میں نہیں ہلتا، سبحان اللہ، کیونکہ میں نے ذرا سی جنبش دی، میرے آقا بیدار ہو جائیں گے، نیند میں خلل آ جائے گا۔ تو جو عقیدہ صدیق کا وہی عقیدہ مولا علی کا، جو عقیدہ مولا علی کا وہی عقیدہ صدیق اکبر کا۔ صدیق نے کہا جان بچانا بھی فرض ہے، آقا نامدار کا ادب بھی فرض ہے، اس لیے جان بچانا چھوٹا فرض ہے، نبی کی تعظیم بڑا فرض ہے، جان جاتی ہے تو جائے، ادب مصطفیٰ نہ جائے۔ سبحان اللہ، واہ حضور واہ، اعلیٰ حضرت نے اسے یہ ہے مقام ادب مصطفیٰ، حد توڑ دو، حضور کا ادب نہ چھوڑو، یہ ہے دین کا بنیادی نقطہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان واقعات کا نظم میں تذکرہ کیا اور پھر خلاصہ نتیجہ نکالا، فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرائض غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو میں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سارے فرائض واجبات سنن مستحبات اصول اور فروع میں اصل جو ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے، غلامی مصطفیٰ ہے، اگر یہ ہے تو سب فرض بھی قبول ہے، سارے فروعات بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، واہ حضور واہ، اللہ بے شک۔ تو یہ ہے ادب مصطفیٰ کا مقام۔ اب ایک اور اس سے بڑھ کر ایک دلیل سنیے، 10-12 منٹ ہو گئے، بس 5-7 منٹ رہ گئے، میں سمیٹ رہا ہوں بات، اور آخری مرلے میں ڈال رہا ہوں۔ 5ویں گیئر میں گاڑی چلائی ہے اور اب 1 کلومیٹر رہ گیا، بس 1 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا؟ اور 1 کلومیٹر بھی جو ہے وہ کچا ساتھ کا روڈ والا نہیں، سی پیک والا۔ چلو اور خوش ہو جائیں، جلدی کام ہو جائے، بننے جلدی لگ جاؤں۔ اب سنیے ذرا، مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین دلیل حضور کے ادب کے حوالے سے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی، یہ واقعات آپ نے سن رکھی ہیں، ان میں جب شرائط نامہ ہوا تو اس پہ ہیڈنگ پر مسلمانوں نے لکھا ھذا ما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکاتبہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے ساتھ، کہ شرائط لکھی گئی۔ جب مشرکین نے یہ معاہدہ پڑھا نا تو انہوں نے آبجیکشن لگا دیا، اعتراض کر دیا، وہ کہنے لگے یہ رسول اللہ کا لفظ یوں لکھا ہے، یہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ، ہم انہیں رسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ، یہ ابن عبداللہ ہیں، ہم انہیں رسول نہیں مانتے۔ رسول اگر مان لیں تو پھر روکا ہوا کیوں ہے، یہاں معذور کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے جاؤ حرم شریف میں جاؤ، طواف کرو، صحیح کرو، عمرے کرو، حج کرو، ہم کیوں روکتے؟ ہم اسی لیے روکے ہوئے، ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا امحو، علی کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ اب سنیے مولا علی نے جواب کیا دیا۔ حضور نے صیغہ امر بولا، حضور نے حکم فرمایا، حکم بھی کسے فرمایا؟ مولا علی شیر خدا کو۔ حضور کے فیصلے کو رد کرنا کسی کے لیے جائز ہے؟
ایمان سے خارج ہو جاتا بندہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. وہ ایک منافق تھا, اس نے کہا تھا حضور کے فیصلے کو رد کر کے حضرت عمر کے پاس آ گیا تھا. کہنے لگا جی وہ مسئلہ تو آپ سے حل کروانا ہے. یہودی کہنے لگا جی دیکھیں میں آپ کے نبی کے پاس گیا تھا, اس کے ساتھ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. یہ کہتا چلو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, ذرا حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے. تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا, تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑائی. فرمایا جب میرے نبی کا حکم اور فیصلہ نہ مانے, عمر کی عدالت میں اس کے لیے یہی فیصلہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا محبوب جو دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہا مانا اس نے خدا کا کہنا مانا. کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا محبوب اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے, یہ مجھ سے لیتا ہے اور تمہیں بتاتا. تو حضور کا کہنا ماننا فرض ہے, حکم ماننا فرض ہے. اب مولا علی کو جب حضور نے حکم دیا لکھو کاٹو, رسول اللہ کا لفظ کاٹو اور محمد ابن عبداللہ لکھو, تو حضرت علی نے سنے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لا امحو, میں نہیں مٹا. ایک روایت. دوسری روایت میں مولا علی کے الفاظ یہ ہیں, انہوں نے کہا ما انا بالذی امحوہ, میں او نہیں جڑا نہ کٹے نبی دا, او نہیں میں وہ بندہ نہیں. تیسری روایت میں مولا نے تاکیدن فرمایا واللہ لا امحوہ, اللہ کی قسم میرے آقا نہیں کاٹوں گا. اور چوتھی روایت میں ہے مزید تاکید کرتے ہوئے اس کی توصیف فرماتے ہوئے فرمایا واللہ لا امحوہ ابدا. حضور ابھی نہیں, علی کی زندگی میں جب بھی کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ یہ کرنا پڑے کہ نبی کا نام کاٹے, علی کبھی نہیں کاٹے گا. اب کہنے والا کہے گا نبی حکم دے رہے ہیں, علی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں کہوں گا خلاف ورزی یہ نہیں ہے نا, علی تمہیں حضور کی اطاعت کا معنی سکھا رہے ہیں. تمہیں آج تک گہرائی میں جا کر یہ پتا نہیں تھا حضور کی اطاعت کا معنی کیا ہے. تم تو سمجھتے ہو کہ جو حضور فرمائیں گے جیسے فرمائیں گے ایسے کرتے جاؤ, یہ اطاعت ہے. یہ اس کا عام اور سادہ معنی ہے, لیکن حقیقت میں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم ماننے کا مطلب یہ ہے جس کا حکم مانے گا اس کی شان میں اضافہ کرے گا. مانے گا کہ یہ آقا ہے, یہ بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, غلام ہوں. یہی ہوتا ہے نا کسی کی اطاعت کرنے کا معنی. اگر کوئی اطاعت کسی کی نہیں کرتا, کوئی کسی کو کہتا ہے کرو, میں نہیں کرتا, اس کا مطلب اس نے اس سے بڑا نہیں مانا. تو علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جہاں تک میرے عقیدے کا تعلق ہے وہ میری زندگی سے بالکل واضح ہے. حضور آپ ہجرت کی رات مجھے بستر پر لٹا گئے تھے, پتا تھا یہاں تلواریں آئیں گی, نیزیں آئیں گے, بھالے آئیں گے, یہاں قتل ہوگا. تو حضور میں تو جان آپ کے اشارے پہ قربان کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا. تو علی کی جان تو قربان آپ پر, آپ کے اشارہ ابرو پر جان قربان. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی جو بات ہے اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے علی کا, آپ کے اشارہ ابرو پر علی کی جان قربان ہو جائے. لیکن یا رسول اللہ یہاں اگر آپ کا حکم مانا نا تو آپ کی شان پر دھبا لگنے کا ڈر ہے. مشرکین سارے کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ہماری عشق و محبت کی داستانیں سن رکھی ہیں کہ یہ قوم صحابہ کی تو ایسی ہے, اپنے نبی سے ایسی محبت کرتی ہے, ایسا ادب کرتی ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اونچی آواز سے بولتے نہیں ہیں, دروازہ بھی اپنی انگوٹھے کے ناخن سے گھٹگھٹاتے ہیں. حضور لعاب دہن ڈالے, یہ تبرک بنا کے اسے سینوں پر چہروں پر مل لیتے ہیں. حضور وضو فرمائے, قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, اس وضو کے پانی کو سینے پر تبرک بنا لیتے ہیں. حضور اپنے بال مبارک ترشوائیں تو یہ اس بال مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پانی میں گھول کر پیتے ہیں, تبرک بناتے ہیں. یہ ایسی عادت والی قوم ہے, حضور کے ایسے سچے غلام اور عاشق ہیں. آج حضور مشرکین دیکھیں گے, یہ صحابی ہے اور جلیل القدر خلیفہ ہے اور علی ہے, یہ اپنے ہاتھ سے نبی کا نام کاٹ رہا ہے. تو کہیں گے واہ کیسے عاشق ہے, اپنے نبی کے آقا کا نام کاٹ رہے ہیں, پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور نام کو کاٹ رہے ہیں. تو حضور آپ کی شان کے خلاف ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حکم پر عمل کرنے سے زیادہ حکم پر عمل نہ کرنے سے شان میں اضافہ ہوتا ہے.
ایک بزرگ آپ کے گھر میں آئے, آپ ان کی چپل اٹھاتے نہیں اٹھاتے رکھنے کے لیے ہیں, لے جانے کے لیے نہیں, چوری کے لیے نہیں, بلکہ حفاظت سے رکھنے کے لیے. آج کل یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ ایک پیر صاحب چلے گئے تھے کسی کے گھر, اس نے جہاں دیسی مرغا اور فلاں 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 ہر چیز رکھی اٹھا کر. تو جب اس نے دیکھا پیر صاحب نے کہا واہ جی آج تو کمال کر دیا, اس نے تو آج اپنے عقیدت محبت کی مرید ہونے کا حق ادا کر دیا. تو پیر صاحب نے کہا یار آج تے بابا ماشاءاللہ تو نے محبت اظہار کیتا. کہنے لگا جی تھوڑی جتیاں دا صدقہ ہے, تھوڑی جتیاں دا صدقہ ہے. انہوں نے کہا واہ جی یہ تو بڑے آداب کا ماہر ہو گیا, اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جتیوں کا صدقہ ہے. تو جڑے والا پیر صاحب کھا پی کے نکلنے لگے نا, کہتے جتیاں کتنے ہیں, کہتے وہی تو بیچ کے لے کے آئے سامان, جتیاں دا صدقہ ہے. تو جتیاں آپ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے. اب پیر کوئی خطرے کی بات نہیں. یہاں تو مولوی صاحب حضور کا نام چومو تو کہتا او یہ کیا کر رہے ہو, ہاتھ باندھ کے درود السلام پڑھو تو فتوے لگ جاتے ہیں, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو فتوے لگ جاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ادب کی حد کیا ہے, اور کیا کہتے ہیں صحابہ سے دکھاؤ, صحابہ سے دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, آپ بڑا لمبی حدیث ہے یہ, بہت سے واقعات رس میں پیش آئے, میں وجہ استدلال واقعہ پیش کر رہا ہوں. اس سفر کے دوران آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے, باغ کا مالک آ گیا, وہ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ درپیش ہے, مشکل ہے, وہ حل فرمائیں. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ میرا اونٹ جو ہے بدک گیا ہے, قریب نہیں آنے دیتا, کاٹنے کو دوڑتا ہے, مرکھنا ہو گیا, باولا ہو گیا. حضور میں کدھر ہے؟ کہنے وہ باغ کے وہ کنارے پر کھڑا ہوا. حضور نے اس کو دیکھا, فناظر الجمع الی رسول اللہ, اونٹ نے حضور کو دیکھا, سر پر دوڑا, آقا آ گئے, بھاگا. حضور اس کی طرف چل دیے, حضور اس کی طرف جا رہے ہیں, وہ حضور کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اے اونٹ تیرے مقدر کے قربان جا. ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہم تو میلاد اس لیے آقا سجاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, کدی تھے بھی پاؤ پھیرا یا رسول اللہ. وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ مدینے والا خود چل کے جا رہا ہے, کرم فرما رہا ہے. جب اونٹ قریب آنے لگا تو صحابہ نے اس کی حضور یہ باولا ہے, مجنون دیوانہ ہے, کہیں آپ کو ایذا نہ دے, آپ سائٹ پر تشریف لے جائیں. حضور نے فرمایا جیسے میں تمہارا رسول ہوں اس کا بھی رسول ہوں, اور میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ یہ مخلوق کچھ نہیں کہتی. اونٹ دوڑتا ہوا آیا, سر پر دوڑتے آتے 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 اس نے سیدھا حضور کے قدموں میں آ کے سجدہ کیا. جب سجدہ کیا اس کے بعد وہ بولنے لگا, اونٹ بولنے لگا, بڑبڑانے لگا. حضور نے فرمایا ادھر آپ ہی مالک کدھر ہے؟ اس کو بلا لیا. فرمایا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ حضور کیا مطلب؟ وہ یہ تیری شکایت لگا رہا ہے. کون لگا رہا ہے شکایت؟ بتا سکتے ہیں اونٹ کی کون سی بولی ہوتی ہے؟ سرائکی, پنجابی, اردو, کسی نے سمجھی ہو, کسی کو پتا ہو, بلوچی, عربی, انگلش, اردو, کون سی؟ جانور ہے, بے زبان کہتے ہیں. اب مولوی صاحب کو کون سمجھائے؟ کہتے تم روزہ شریف پہ چلے جاتے ہو, جالی میں چٹھیاں ڈالتے ہو, کوئی سرائکی میں, کوئی پنجابی میں, کوئی سندھی میں, کوئی ہندی میں, کوئی بلوچی میں, کوئی انگلش میں, کوئی اردو میں. وہ نبی تو عربی تھے, عربی بولتے تھے, عربی سمجھتے تھے, وہ تمہاری سندھی پنجابی کہاں سے سمجھیں گے؟ میں کہ وہ تیرا امریکن نبی ہوگا, کوئی ڈالڈا بناسپتی والا نبی ہوگا جو جاہل ہوگا. میرا مدینے والا تو ایسی شان رکھتا ہے, وہ تو بے زبانوں کی بھی زبان جانتا ہے, وہ تو جانوروں کی بھی بولی جانتا ہے, تو اپنے غلاموں کی بولی کیوں نہیں جانتا؟ حضور نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ چارہ دیتا نہیں ہے, کام لیے جاتا ہے. میں احتجاج نہ کروں تو کیا کروں, میں بائیکاٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ یہ چارہ مجھے دے, مجھے جتنا چاہے کام لے لے, اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے. وہ کہنے لگا حضور میں آئندہ بالکل اس کا کھانے کا خیال رکھوں گا, ٹائم پر اسے کھانا دوں گا. اس کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ چلا گیا. صحابہ کرام جو سفر میں ساتھ تھے, شریک سفر تھے, وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا حضور ہمارا مسئلہ بھی حل فرمائے. بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حضور اونٹ پر کتنے احسان کیے. حضور نے فرمایا یار اس کا کھانا بند ہوا تھا, میں نے کھانا لگوا دی, جاری کروا دیا. وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا, میں نے جاری کروا دیا. حضور اونٹ پر ایک احسان کیا, وہ سجدے پہ سجدے کر رہا ہے, اور ہم سر سے پاؤں تک
احسان تلے دبے ہوئے ہیں. ایمان آپ نے دیا, کلمہ آپ نے دیا, نماز آپ نے دی, احکام اسلام آپ نے دیے, قرآن آپ نے دی, خدا کی معرفت آپ نے دی, ساری داخلی خارجی چھوٹی بڑی ساری نعمتیں آپ کے صدقے میں ملی. ہم تو احسانات تلے دبے ہوئے ہیں. اس لیے یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد للنبی کی, حضور اونٹ سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. صحابہ نے کیا نیت کی, کیا ارادہ کیا, کیا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم سجدہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر بندے کو سجدہ جائز ہوتا, انسان کو سجدہ کر سکتا ہوتا, تو پھر میں صرف ایک شکل کے حوالے سے, صورت کے حوالے سے یہ سجدہ جائز قرار دیتا اور کسی حوالے سے نہیں. پھر میں کہتا اگر انسان نے انسان کو سجدہ کرنا ہے, بشر نے بشر کو ہی سجدہ کرنا ہے, تو پھر عورت سجدہ کرے اپنے شوہر کو. سبحان اللہ. عورت سجدہ کرے اپنے شوہر کو. سبحان اللہ. تو جو سجدہ کرے گا وہ بڑا یا جس کو سجدہ کیا جائے وہ بڑا؟ ڈر تیسرا رہے ہو کہ بیٹھے سن دے پہنے کا ایسے ہی ہے نا. ایک گل دساں پھر سبحان اللہ. اشارے سے کہہ دینا تھوڑی بھی لاج رہ جائے, مسئلہ ہی سمجھ آ جائے تو کار بھی آرام میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. تابع بنو یا تابع بناؤ, کیڑی گل اس حدیث دے مطابق صحیح ہے؟ ڈر دے پہنے, سارے ڈر دے پہنے کہ جیسی کہہ دیا تو کہہ دیتا تابع بنانا ہے تو پھر کر جا کہنا ہاں بھی کہنو تابع بنانا ہے. اور بھئی بیویوں کے حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے خدا صدقے کا ثواب دے. لم تر للمتحابین مثل النکاح. حضور نے فرمایا جیسی محبت خدا نے میاں بیوی میں رکھی ہے کائنات میں ایسی محبت کی نظیر ہی کوئی نہیں. بیویوں کے حقوق ہیں, انہیں پاؤں کی جوتی نہ سمجھو. وہ تمہارے گھر کی محافظ ہیں, تمہاری اولاد کی محافظ ہیں, تمہاری عزتوں کی رکھوالی ہیں. وہ 24 گھنٹے کی تمہاری خادمہ ہے. کپڑے وہ دھوئے, کپڑے وہ استری کرے, گھر کی صفائی وہ کرے, کھانا ٹائم پر وہ بنائے, بچوں کو تیار وہ کرے, ساری خدمتیں وہ کرے. اس کے حقوق ہیں. تو تابع بنانا یہ نہیں ہے کہ اس کو پاؤں کی جوتی بناؤ, نہیں. تابع کا مطلب ہے کہ خدا نے تمہیں حاکمیت دی ہے, تمہیں افسر بنایا ہے, تم افسر ہو. رسول نے قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ شوہر بیویوں کے تابع دار ہوں گے. رن مرید کون گل سمجھ آئیے, تابع دار کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیوں بھائی, ہے کہ نہیں؟ وہ قادمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا. آپ نے فرمایا بھائی کس کے مرید ہو؟ کہنے گے میرا پیر بڑا بڑا ہے, بغیر وضو نہ نہیں لے سکتے. بڑا ادب والا بندہ, جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آ گیا. ہاں ہوں دس بھائی. کہنے لگا جی بندے نال بیٹھے نے, انہاں تو وضو ہے, یہ جو سنن گے تو پھر بے وضو میرے پیر دی بے ادبی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ بھی آپ بھی وضو کر کے آؤ. وہ سارے بندے 5 جو تھے وضو کر کے آ گئے. ہاں ہوں دس نا آخر زین مرید. تو حضرت صاحب نے بڑا فصیح جملہ بولیا, فرمایا پھر خلیفے تے بہت ہونے نے. تو مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق رکھو, سب کچھ کرو, لیکن بیویوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو خدا نے بڑائی دی ہے اسے بڑا مانو. نہیں مانو گی تو شوہر کا کچھ نہیں جائے گا, تمہارا کچھ نہیں رہے گا, کیونکہ تم خدا کے نافرمان ہو جاؤ, تم مصطفیٰ کے حکم کے نافرمان ہو جاؤ. رسول نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن میں اس کا بھی حکم نہیں دیتا. اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے سجدے سے منع کر دیا, صحابہ نے کہا ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا سجدہ انسان کو جائز نہیں ہے سر کا سجدہ. لیکن جب صحابہ نے اظہار کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو بندہ جس چیز کا ارادہ کرے خدا
اس ارادے کے تحت جو ہے فیصلہ فرماتا ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں. اب دیکھیں ارادہ کیا نا, خدا نے ہمیں اس کا ثواب دے دیا. اب اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, کسی مجبوری کسی مسئلے کے تحت آنکھ نہ کھلے, صبح ہم نماز ادا نہ پڑھ سکیں, خدا نہ کرے, خدا کہے گا اس کو ثواب پورا دے, نیت تو کی تھی اس نے. تو نیت سے, نیت پر دار و مدار ہے. تو جب صحابہ نے کہا حضور ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کرنے کے, تو دل کا سجدہ تو کر لیا نا, اب صرف سر کا سجدہ رہ گیا, اس سے حضور نے منع کر دیا. تو اب حضور کے ادب کی آخری حد یہ ہے کہ سر کا سجدے کے علاوہ باقی سارا ادب کرو. تو اب حضور کا نام چومنا بڑا ادب ہے, یا حضور کی بارگاہ میں دل کو جھکا دینا بڑا ادب ہے؟ سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکم سلام ادب سے کھڑے ہو کے پڑھنا بڑا ادب ہے, یا حضور کی بارگاہ میں دلوں کا سجدہ کرنا بڑا ادب ہے؟ تو اب ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں. اگر یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے تو پھر فتویٰ لگاؤ صحابہ کرام پر. وہ تو کہتے تھے حضور ہم نے دلوں کو جھکا لیا ہے, دل یہ چاہتا ہے اپنے سر بھی ہو اپنے قدموں میں رکھ دے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر آپ نے کیا کیا, جب حضور نے منع کیا سجدے سے کہ سر کا سجدہ جائز نہیں, تو انہوں نے ایک اور آگے گزارش کی. انہوں نے کہا حضور پھر اپنے پیارے پیارے پاؤں تو ہمیں دکھائیے, آگے بڑھائیے, ہم ان کو تو چوم لیں, سجدہ نہ صحیح, چلو ہم آپ کے قدموں کو چوم لیں. حضور نے قدم آگے کیے, صحابہ نے قدموں کا بوسہ لے لیا. اب جب صحابہ حضور تشریف فرمائیں, اپنے پیارے پیارے قدمین شریفین آگے بڑھائے ہوں گے, صحابی جب چومنے کے لیے بڑا ہوگا تو سر کہاں گیا ہوگا؟ اتنا اتنا یا اتنا؟ بالکل گیا ہوگا. تو حضور نے یہ تو نہیں کہا وہ 14ویں صدی کا مولوی کہے گا 15ویں صدی کا چومنا بھی سجدہ ہے, تو میں آج ہی فرق بتا دوں, چومنا اور ہوتا ہے, سجدہ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ حضور واہ. اللہ. قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے جھک جائیں بزرگ, اوہ شرک ہو گیا, جھک گیا, یہ تو سجدہ ہے. قدم کو چومنے کے لیے جھک, اوہ سجدہ ہو گیا, یہ تو سجدہ ہے. اگر یہ سجدہ ہے تو سرکار نے سجدے سے روکا بھی اور قدمین شریفین کو چومنے کی اجازت بھی دے دی. تو پتہ چلا سجدے کے لیے شرائط ہیں. یہ تھوڑی کہ سر جھکا لیا تو سجدہ ہو گیا. بندہ جا رہے ہو روڈ دے اتنے جانا پہ ہو, ٹھوکر لگ جائے, سلپ ہو جائے, تے تھلے جائے, ہاتھ زمین تے متھا وجے جا کے روڈ دے, تے کی کیا ہوگا؟ حضرت سجدہ فرما رہے ہیں, بڑا عبادت گزار ہے, دیکھو جی روڈ تے سجدہ کر رہے ہیں. او بھائی سجدہ نہیں ہے, شکل سجدے والی ہے, سجدے کے لیے نیت ضروری ہے. تو صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی تو سرکار نے فرمایا نہیں, سجدہ جائز نہیں. پھر کہا سچ قدم شریف چومنے تو دیں, فرمایا ہاں یہ چوم لو. تو چومنا مصطفیٰ نے بتا دیا یہ جائز ہے, سجدہ جائز نہیں. فرق پتا چل گیا, مزار کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہوئے خواص کے حوالے سے مزار کو چوم لے, اس کی مٹی سے قبر سے برکت لینے کے لیے, تو جیسے قرآن کو چومے, قرآن کی برکت ہونٹوں میں آتی ہے, جسم میں جاتی ہے, مزار کو چومے گا اس کی روحانیت بھی جسم میں جائے گی. سبحان اللہ. بے شک حضور سبحان اللہ. تو اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آخری حد یہ ہے دل کا سجدہ. تو اب ہماری عقیدت محبتوں کا جو اظہار ہے یہ صرف اس کے آگے ہے یا پیچھے ہے؟ تو آپ پیچھے والے کو مجرم نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی اس سے آگے جائے, سجدہ سر کا کرے, پھر تم کہنا ہم توبہ بھی کروائیں گے, رجوع بھی کروائیں گے. لیکن اگر آپ پیچھے والوں کو مشرک کہو گے نا, تو جو آگے صحابہ موجود ہیں ہمارے رہنما رہبر, ان پر بھی تمہیں فتویٰ لگانا پڑے گا. اور ان پہ فتویٰ لگاؤ گے پھر ہم آسانی سے فیصلہ کر لیں گے تمہاری کمپنی کون سی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ادب اور بے ادبی کی بات آئی ہے. سب سے بڑا ادب مصطفیٰ کا. اب انہوں نے پرچی دی, میں بات ختم کر رہا ہوں. سب سے بڑا ادب مصطفیٰ کا, اور مصطفیٰ کے ادب کا سب سے پہلا زینہ والدین. جو والدین کا بے ادب ہے وہ آگے سب بزرگوں کا بے ادب ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. ادب کا پہلا زینہ سیڑھی کون سی ہے؟ ماں باپ. ماں باپ, اگر ماں باپ راضی ہیں نا, ان کا ادب کرتا ہے,
تو سمجھ لے کہ آگے خدا تجھے سب کا ادب عطا فرما دے گا. ماں باپ کے بے ادب کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ ادب نہیں جہاں وہاں اسلام نہیں، ایمان نہیں، اس لیے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. وہ حدیث سنی ہے نا، بندے کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، پڑھنا چاہتا تھا نہیں آتا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں ماں زندہ ہے. پوچھ کیا وہ راضی ہے؟ اس سے پوچھا کہتا میں راضی نہیں ہوں، میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی. سرکار نے فرمایا بلا لا. فرمایا پھر پتہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ لکڑی جمع کروائیں. عورت دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، کہیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیوں جمع کروا رہے ہیں؟ فرمایا یہ آگے جو جہنم میں جا کے جلے گا تو یہ اس سے بہتر نہیں یہاں جلا دیں اس کو. میرے بیٹے کو جلاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جو جہنم میں جلے گا تو اس کا حشر یہی نہ ہو جائے، یہ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے. تو فوراً زبان سے نکلا ماں جو تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. یہاں معاف کیا، وہاں زبان پہ خود ہی کلمہ جاری ہوا. تو میں نے عرض کرتی جہاں ادب نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی آج کل کچھ لوگ جو نا یہ کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ماں باپ تو ہیں ہی کچھ نہیں. مدرسے میں جائے گا نا تو آنکھیں نیچی کر کے بات کرے گا استاد سے، اور اسکول کالج میں جائے گا تو ٹیچر کہیں گی نیچے کیا دیکھتی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یہ ہے اس مدرسے کا اور اسکول کا فرق. تو کہاں سے ادب رہے گا؟ کہاں سے بزرگوں کی تعظیم کرے گا؟ آگے سے کہتے ہیں بابا جی تسی چپ رہو، تسی تے خانپور بھی نہیں ویکھیا ہے، میں کالج یونیورسٹی پڑھ کے آ رہے ہیں، میں ڈاکٹر وکیل ہاں. اچھا پتر جی خانپور ہے، کوئی کعبۃ اللہ نہیں ویکھیا تھے، کوئی محروم رہ گئے ثواب میں. حج کرنے سے ماں باپ کی عزت نہیں ہے، حاجی نمازی بننے سے نہیں ہے. خدا نے ان کی عظمت رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ ظَاهِرِيٌّ فِي التَّعَيُّشِ وَالْوُجُودِ. اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو تیرا وجود بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. بے شک تو جو پھدک رہا ہے، تو جو چھلانگے مار رہا ہے، ماں باپ کے آگے بول رہا ہے، یہ ساری بولتیاں تیری بند ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ نہ ہوتے، تو ہی نہ ہوتا. تو تیرا وجود جس در سے تجھے خدا نے دیا ہے وہ ماں باپ کا در ہے. باپ کی وہ شان عظمت ہے کہ اگر باپ ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ، اجڑ گنوار بھی ہے، تو بہت ہائی فائی پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن خدا کا قانون یہ ہے اگر باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے، خدا کہتے ہیں چمکتی بجلیوں کو روک دو، گرجتے بادلوں کو روک دو، مگر میرے بندے کی دعا اولاد کے حق میں نہ روکو. یہ ہے باپ کی دعا کی شان. تو کتنا ہی 30 مار خواہ بن جائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم، خدا کہتا ہے تیری جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی. ماں باپ کے آگے نہ بولا کر، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، کوڑے لگتے تھے، درے لگتے تھے، آپ اپنے موقع پہ ڈٹے رہتے تھے. ایک دن کوڑا جو مارا تو گھوم کر آ کے آپ کے ماتھے پر لگا، خون نکلنے لگا، آپ رونے لگ گئے. بادشاہ نے کہا روز آپ کو درے مارے جاتے ہیں تو آج آپ کیوں روئے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے رویا ہوں کہ میری ماں روز مجھ سے ملنے آتی ہے، تم میرے جسم پر پورے نشان تم نے ڈال دیے مار مار کے، وہ کپڑوں کے نیچے چھپے ہوتے تھے، میں ہنس ہنس کے ماں کو ملتا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل خیریت سے ہوں. آج جب میری ماں زخم ماتھے پہ دیکھے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے دکھ ہوگا، میری وجہ سے میری ماں دکھی ہو جائے گی. اللہ کیا بات. کہاں سے لاؤ گے ایسی اولاد؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر میں بچھو آ گیا، اسے مارنے کے لیے بھاگے، وہ بل میں گھس گیا، اندر ہاتھ ڈال دیا. اندر جو ہاتھ ڈالا اس نے ڈنگ مارتا رہا، مگر اس نے پکڑ کے نکل کے مار دیا، ڈنگ بھی مارا. اس نے کہا اللہ کے بندے، گھس گیا تھا اندر، جب آتا تو پھر کر لیتا. اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ گھر میں ہیں، میں چلا جاتا پیچھے نکل کے ان کو ڈنگ مار دیتا. میں نے کہا اس کو مار لو تاکہ میرے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے. میاں صاحب والی پہ کھڑی فرماتے ہیں مر ایک بڑا مر شیشہ تے ایک وٹا مار کے پاندے، دنیا اتوں اٹھتے جاندے قدر شناس سجن دے. ہمیں قدر دانی نہیں رہی ہے ماں باپ کی. اللہ کی عزت کی قسم، ماں باپ کے قدم تو چومو، ساری کائنات کی کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی.
آخری بات کر کے میں بات ختم کروں. دل جلتا ہے ماحول دیکھتے ہیں جب ماں باپ کا ادب اور احترام کے حوالے سے. آج کل تو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ایسے ایسے, اللہ معاف کرے, کہ والدین کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی, ماں اسٹیشن پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بندہ آگے کہنے لگا جی اس نے تحقیق کر لی, پتہ چلا جی کراچی میں اس کا بیٹا رہتا ہے, کوٹھیوں بنگلوں میں رہتا ہے. تو ماں سے کہنے لگے, اب وہ جانتی بھی تھی کہ کیوں نکالا, بیوی یہ کہنے میں نکالا. تو ماں سے پوچھا ہوا, اماں جی بیٹا کہتا میرا پوت بہت چنگا ہے, بڑا سونا, بڑا پیار کرتا ہے. انہوں نے کہا اتنا پیار کرتا ہے تے خود کوٹھی 'چ رہ جائے تسی, کہتے کراچی دے حالات خراب نے نا, انہوں نے کہا ماں نو تکلیف نہ ہو جائے تاں ہی تے بھیجے. اللہ یہ ماں دیکھو کیسے پردے ڈالتی ہے, اسٹیشن پہ بیٹھی سوکھی روٹی کھا رہی ہے مگر پھر بھی تعریف بیٹے کی کر رہی ہے. کہتے اس لیے مجھے نکال دیا وہاں سے, کراچی میں حالات خراب ہیں کہ گولی نہ لگ جائے. تو یہ حال ہے. حدیث سنیے فیصلہ کون. سب سے بڑی شکایت گھروں سے کیا آتی ہے ماں باپ کے بارے میں؟ سب سے بڑی شکایت جو گھروں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں نا, وہ یہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ ساس بہو کا مسئلہ, کہ بھئی ساس نے جو بڑا ظلم کیا ہے اور بہو پہ بڑی ظلم کرتی ہے, یا بہو نے شوہر کو اپنے اعتماد میں لے کر اور ورغلا کر ماں کو گھر سے نکال دیا, باپ کو گھر سے نکال دیا. یہ زیادہ شکایت آتی ہے. جب کہا جائے بھی کیوں ماں کو نکالا ہے, کہتے جی کیا کریں جی, ہم تو بڑا احترام ادب کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, لیکن ماں جو ہے میری بیوی کو قبول ہی نہیں کرتی, بڑا ظلم کرتی ہے ماں. اچھا ٹھیک ہے, تیرا رویہ ہے, تیرا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, فیصلہ تو مدینے والے کا چلے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیجئے حضور کا فیصلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اس حال میں کرے, مشکات میں موجود ہے, دیگر کتب حدیث میں, جو اس حال میں صبح کرے اس کا باپ بھی اس سے خوش ہو, اس کی ماں بھی خوش ہو, اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں, شام تک کھلے رہتے ہیں. اور اگر شام بھی اس حالت میں کرے کہ ماں بھی خوش باپ بھی خوش, تو شام سے صبح تک 2 جنت کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں. اور اگر ایک راضی ہے ان میں سے تو جنت کا ایک دروازہ صبح کھلتا ہے, ایک شام کو کھلتا ہے. اور اگر دونوں ناراض ہیں تو دونوں دروازے دوزخ کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں شام تک. شام کو بھی اگر راضی نہیں کیا ان کو, وہ ناراض ہیں, تو ساری رات اس پر دوزخ کے دروازے کھولے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو خیر کی توفیق ہی نہیں دیتا, وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یہ استعارہ ہے دوزخ کے دروازے کھلنے اور جنت کے دروازے کھلنا استعارہ ہے. جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے خدا اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے, آجا نماز کی طرف, آجا روزے کی طرف, آجا نیکی کی طرف, آجا خیر کی طرف, آجا بھلائی کی طرف. اور اگر ماں باپ ناراض ہوں, اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, شتر بے مہار بنا دو, چاہے یہ گمراہی میں جائے, چاہے جس طرف جائے, جس رستے پہ جائے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. گمراہی کی طرف جاتا ہے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. تو سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں تو دوزخ کے 2 دروازے کھلتے ہیں, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا سنو ان ظلمہ, اگر ماں باپ کی طرف سے ہی ظلم زیادتی ہو, بہو کی طرف سے نہ ہو, بیٹے کی طرف سے نہ ہو, ماں باپ ہی ظلم کریں, یا رسول اللہ پھر بھی دوزخ کا دروازہ کھلے گا. تو مطلب یہ تھا کہ بھئی اگر بلا وجہ ماں باپ کو ستایا جائے پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا, دوزخ کے دروازے کھلیں گے. لیکن یا رسول اللہ اگر ماں باپ ہی ظلم کریں بہو پر, ماں باپ ہی ظلم کریں بیٹے پر, تو ایسی صورت میں بھی کیا وہ شام کو اور صبح کو دوزخ کے دروازے کھولیں گے؟ حضور نے فرمایا 3 دفعہ, فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ, اگرچہ ماں باپ تجھ پہ ظلم کریں, زیادتی کریں, پھر بھی تجھے حکم ہے ان کے ادب کرنے کا. خدا ان سے حساب لے گا اس زیادتی کا, اس ظلم کا خدا حساب لے گا, تجھے حساب لینے کی اجازت نہیں. وہ ظلم بھی کریں تو پھر بھی سر جھکائے رہا, ادب سے, احترام سے, حکمت عملی سے تو انہیں سمجھا سکتا ہے کہ امی حضور ایسے نہ کیجئے, ابا جان ایسے نہ کریں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اللہ رسول کی ناراضگی کا طریقہ ہے. آپ ادب کے دائرے میں رہ کر نصیحت کر سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, مگر ظلم زیادتی والی کارروائی پھر بھی جائز نہیں. تو جب ظلم و زیادتی وہ کریں تب بھی تجھے اجازت نہیں بے ادبی کی, تو اگر وہ ظلم و زیادتی نہ بھی کریں
پھر تو ظلم زیادتی کرے تو پھر بتا کتنا بڑا ظالم ہے. اور یاد رکھ لیجئے حدیث سیئہ کثیرہ کی روشنی میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک شخص نے اپنے بیوی کے کہنے میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا کہ ہر وقت تھوں تھوں کرتا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے, تھوک پھینکتا رہتا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں, یا اسے نکالو یا مجھے نکالو. اس نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ باپ کو اٹھا کے باہر کر دیا. پوتا ساتھ لگ گیا, میں تو دادا کے ساتھ جاؤں گا. اس نے غصے میں جا تو بھی چلا جا ان کے ساتھ, اگر رہنا چاہتا ہے نکل جا تو بھی ساتھ چلا جا. وہ دونوں پوتا اور دادا باہر نکلے, کچھ فاصلے پہ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. باپ باہر آیا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا. بیٹے نے کہا, باپ نے کہا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک کمبل تو دے دو, ہم نے جو رہنا ہے ایک کمبل تو مجھے دے دو. اس نے کہا لائے کمبل دے. کمبل اٹھا کے اس کو دیا. اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا واپس کر دیا. وہ کہنے لگا یہ کیا کرتا ہے, آدھا مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں بڑا ہو جاؤں گا, شادی کروں گا, میری بیوی جب یہ تقاضا کرے گی, جب میں تمہیں نکالوں گا نا یہ کمبل تمہارے تب کام آئے گا. اس کو عقل آ گئی, ٹھکانے آ گئی. ایک شخص بیوی کے کہنے میں آ کر اپنے باپ کو اٹھا کر سمندر کے کنارے لے گیا کہ اس کو میں ڈالوں گا پانی میں. وہ باپ کہنے لگا پتر اتنے نہ سٹ اگے سٹ. انہیں کہا اتنے تو اتنے کی فرق ہے, یہ بھی پانی تے وہ بھی پانی. فرمایا نہیں پتر میں اپنے پیو نو اتنے سٹیا سی. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اگر اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث راحت قرار اور سکون بن جائے گی. اس لیے ماں باپ کا ادب کرو. ہاں اگر ان سے کوئی ظلم زیادتی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر انہیں سمجھاؤ, بجھاؤ, اور ایسا رستے اختیار کرو کہ ان کی شان میں بے ادبی نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ والدین کو بھی یہ سمجھ دے, عقل دے, شعور دے کہ وہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائیں. انہیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس کو خدا نے جو مقام دیا ہے, بڑائی دی ہے, جو عظمت دی ہے اس کو تسلیم کرے. جس کے جو حقوق ہیں اسے پورا کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اس لیے جو مائیں ہیں وہ اپنی بہوؤں کے حقوق کا خیال رکھیں, جو بہویں ہیں وہ اپنے ساس کے حقوق کا خیال رکھیں. وہ یہی سوچ لیں کہ یہ کون ہے, یہ ساس نہیں ہے, میرے شوہر کی ماں ہے. اگر ماں کو خوش کروں گی میرا شوہر خوش ہوگا. تو اور نہ صحیح شوہر کو خوش کرنے کے لیے ماں کا ادب کر لے کہ چلو اس طرح اس کو شوہر کی رضا بھی مل جائے گی, خدا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا ادب عطا فرمائے, اور نیچے سے لے کے اوپر تک خدا نے جس کو جو مقام دیا, بزرگی دی ہے, اللہ سب کا لحاظ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.